بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بار بار ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب انسان ناپاک رہتا ہے، مثال کے طور پر پیشاب کے بار بار قطرے آنا، تو اس صورت میں کیا نماز ہو جاتی ہے؟ تو نماز کیسے پڑھیں جب نماز میں بھی قطرے آتے ہیں پیشاب کے، اور اس کے باوجود بعض اوقات بار بار ہی آتے رہتے ہیں ایک بیماری کی صورت میں؟ تو اب یہ نماز تو ہوگی نہیں، کیونکہ شریعت کا حکم ہے اگر کپڑا ناپاک ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، بدن ناپاک ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر بار بار قطرے آنا، کپڑے ناپاک ہو جانا، جسم ناپاک ہو جانا، تو اس کے لیے شریعت کیا کہتی ہے کہ نماز کا کیا حکم ہے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے انسان کا وضو قائم نہیں رہتا، بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس بارے شریعت کیا کہتی ہے، شرع کیا حکم ہے کہ گویا کہ اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اگر نماز نہ ہو تو پھر اسی لیے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جب ہمارا وضو قائم نہیں رہتا، ہمیں پیشاب میں بار بار قطرے آتے ہیں اور وضو نہیں رہتا، تو پھر نماز کے آپ کیسے پڑھیں؟ کپڑے بھی ناپاک ہوتے ہیں۔ آج اس ٹاپک پہ ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ یہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ کے ذہن میں جو سوال آتا ہے، آپ کے دماغ میں جو بات آتی ہے کہ ہماری نماز تو ہوتی نہیں کیونکہ کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، جسم ناپاک ہوتا ہے، تو پھر نماز پڑھنے کا فائدہ کیا؟ ٹھنڈے پانی میں وضو کریں، اتنی مشکل اٹھائیں۔ تو آج یہ سارے جو آپ کے وسوسے ہیں ہم ان کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ تو یقیناً یاد رکھیں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شریعت کا حکم ہے، میرے آقا کا یہ دین کہتا ہے کہ اس صورت کو سب سے پہلے دیکھا یہ جائے گا کہ بیماری کی صورت میں، یعنی ایک معذور ہے وہ بیماری کے عالم میں ہے، تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو ایک بار استنجا کر لینا چاہیے، استنجا کرنے کے بعد پھر ایک بار وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد بیماری کی صورت اس کی دیکھی جائے گی، اس کو ایک شرعی معذور سمجھا جائے گا، اس کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بشرط یہ ہے کہ فقط ایک ہی نماز پڑھے گا۔ تو مثال کے طور پر وہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو فقط فجر کی نماز پڑھے گا، وہ کپڑا یعنی کہ کپڑے چینج کر لے گا، پھر وضو کرے گا، وضو کرنے کے بعد اسی لباس کے ساتھ ایک نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اگلی نماز کے لیے یا بہتر یہ ہے کہ ہمارے فقہا فرماتے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب ایسی معذوری ہے، شرعی بیماری ہے، تو بیماری کے عالم میں آپ ایسا کریں کہ آپ ایک سوٹ چینج کریں، اور چینج کرنے کے بعد آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ پھر اسے اتار دیں، پھر دوسرا لباس پہن لیں۔ اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر مناسب ہے کہ آپ اس کے اندر شلوار کے اندر انڈر ویئر پہن لیں، اس سے یہ ہے کہ آپ وہ اتار کے چینج کر سکتے ہیں اور اس کو بار بار آپ دھلائی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن شرعی معذوری کے تحت آپ اسی وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد آپ ایک نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نماز کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ آپ وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد لباس چینج کریں گے۔ ہاں، جو پہنا ہوا پہلا ہے لباس، اگر آپ اسے پانی سے دھو لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن نماز ایک پڑھیں گے، اور اس نماز پڑھنے کے بعد یہ جو آپ کی شرعی معذوری ہے، اور جو بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ مثال کے طور پر ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو اس بارے بھی شریعت کا یہی حکم ہے کہ آپ ایک وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد آپ ایک نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ چاہے فجر کی ہو، چاہے ظہر کی ہو، عصر کی ہو، یا مغرب یا عشاء، ان میں سے جو بھی نماز ہے ان میں سے ایک نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آنے والی نماز کے لیے آپ پھر تازہ وضو کریں گے، اور وضو کرنے کے بعد پھر ہم نماز پڑھیں گے۔ ہمارے دماغ میں جو سوالات ہوتے ہیں کہ ہماری نماز تو ہوگی نہیں تو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، اور پھر بھی ایسے نماز میں آ جائیں، نماز نہیں ہوتی، الٹا ثواب کی بجائے ہم گناہ کما رہے ہوتے ہیں، تو اس کو شریعت نے معذور سمجھا ہے، شریعت نے معذوری کے عالم میں دیا ہے۔ انسان ایک شرعی معذور ہے تو اس کے لیے شریعت نے یہی حکم دیا ہے، اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنا وقت اور اپنی نمازیں قضا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نمازیں ادا کر کے، نمازیں پڑھ کے اپنے رب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، تاکہ آنے والی گھڑی ہمارے لیے آسانی ہو سکے، اور آنے والا وقت بھی ہمارے لیے آسانی ہو سکے۔ یقیناً اگر یہ رب سے دعا بھی مانگیں نماز پڑھ کر گڑ گرا کے، اور رب کی بارگاہ میں التجا کریں، تو وہ قادر ہے، وہ کریم ہے، ہماری یہ بیماری، ہماری معذوری یہ ٹال بھی سکتا ہے، اللہ اس سے ہمیں نجات بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اس رب کے ساتھ جوڑ کر تو دیکھیں، رب سے دعا مانگ کر تو دیکھیں، اللہ آسانی کر دے گا، اللہ یہ تکلیف دور کر دے گا۔ اور دلی دعا ہے اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور آقا کے دین پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔